جاویداں فہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی، اس رواں دواں اور سدا جواں زندگی کا ساتھ دینے اور اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالی نے آخری طور پر جس دین کو بھیجا ہے اس کی بنیاد اگرچہ ابدی عقائد و حقائق پر ہے، مگر وہ زندگی سے پر ہے اور حرکت اس کی رگو پے میں بھری ہوئی ہے۔ اس میں اللہ تعالی نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ہر حال میں دنیا کی رہنمائی کر سکے اور ہر منزل میں تغیر پذیر انسانیت کا ساتھ دے سکے۔ وہ کسی خاص عہد کی تہذیب یا کسی خاص دور کا فن تعمیر نہیں ہے جو اس دور کی یادگاروں کے اندر محفوظ ہو اور اپنی زندگی کھو چکا ہو، بلکہ ایک زندہ دین ہے جو علیم و حکیم سوانح کی صنعت کا بہترین نمونہ ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، الانعام 96۔ یہ ہے اندازہ غالب اور علم رکھنے والے کا، صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، النمل 88۔ کاریگری اللہ کی جس نے ہر چیز کو محکم کیا۔ امت اسلامیہ کا زمانہ سب سے زیادہ پر از تغیرات ہے۔ یہ دین چونکہ آخری اور عالمگیر دین ہے اور یہ امت آخری اور عالمگیر امت ہے، اس لیے یہ بالکل قدرتی بات ہے کہ دنیا کے مختلف انسانوں اور مختلف زمانوں سے اس امت کا واسطہ رہے گا اور ایسی کشمکش کا اس کو مقابلہ کرنا ہوگا جو کسی دوسری امت کو دنیا کی تاریخ میں پیش نہیں آئی۔ اس امت کو جو زمانہ دیا گیا ہے وہ سب سے زیادہ پر از تغیرات اور پر از انقلابات ہے، اور اس کے حالات میں جتنا تنوع ہے وہ تاریخ کے کسی گزشتہ دور میں نظر نہیں آتا۔ اسلام کے بقا اور تسلسل کے لیے غیبی انتظامات۔ ماحول کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اور مکان و زمان کی تبدیلیوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے اللہ تعالی نے اس امت کے لیے دو انتظامات فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کامل و مکمل اور زندہ تعلیمات عطا فرمائی ہیں جو ہر کشمکش اور ہر تبدیلی کا بآسانی مقابلہ کر سکتی ہیں، اور ان میں ہر زمانے کے مسائل و مشکلات کو حل کرنے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ دوسرے، اس نے اس کا ذمہ لیا ہے اور اس وقت کی تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے کہ وہ اس دین کو ہر دور میں ایسے زندہ اشخاص عطا فرماتا رہے گا جو ان تعلیمات کو زندگی میں منتقل کرتے رہیں گے اور مجموعاً یا انفراداً اس دین کو تازہ اور اس امت کو سرگرم عمل رکھیں گے۔ اس دین میں ایسے اشخاص کے پیدا کرنے کی جو صلاحیت و طاقت ہے جس کا اس سے پہلے کسی دین سے اظہار نہیں ہوا، اور یہ امت تاریخ عالم میں جیسی مردم خیز ثابت ہوئی ہے، دنیا کی قوموں اور امتوں میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ یہ محض اتفاقی بات نہیں ہے بلکہ انتظام خداوندی ہے کہ جس دور میں جس صلاحیت و قوت کے آدمی کی ضرورت تھی اور زہر کو جس تریاق کی حاجت تھی وہ اس امت کو عطا ہوا۔ اسلام کے قلب و جگر پر حملے۔ شروع ہی سے اسلام کے قلب و جگر اور اس کے اعصاب پر ایسے حملے ہوئے ہیں کہ دوسرا مذہب ان کی تاب نہیں لا سکتا۔ دنیا کے دوسرے مذاہب جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں دنیا فتح کر لی تھی اس سے کم درجے کے حملوں کو سہار نہ سکے اور انہوں نے اپنی ہستی کو گم کر دیا، لیکن اسلام نے اپنی ان سب حریفوں کو شکست دی اور اپنی اصلی شکل میں قائم رہا۔ ایک طرف باطنیت اور اس کی شاخیں اسلامی روح اور اس کے نظام عقائد کے لیے سخت خطرہ تھیں، دوسری طرف مسلمانوں کو زندگی سے بے دخل کرنے کے لیے صلیبیوں کی یورش اور تاتاریوں کا حملہ بالکل کافی تھا۔ دنیا کا کوئی دوسرا مذہب ہوتا تو اس موقع پر اپنے سارے امتیازات کھو دیتا اور ایک تاریخی داستان بن کر رہ جاتا، لیکن اسلام ان سب داخلی و خارجی حملوں کو برداشت کر لے گیا اور اس نے نہ صرف اپنی ہستی قائم رکھی بلکہ زندگی کے میدان میں نئی نئی فتوحات حاصل کیں۔ تحریفات، تعویلات، بدعات، عجمی اثرات، مشرکانہ اعمال و رسوم، مادیت، نفس پرستی، تعیشات، الحاد و لادینیت اور اقلیت پرستی کا اسلام پر بارہا حملہ ہوا، اور کبھی کبھی محسوس ہونے لگا کہ شاید اسلام ان حملوں کی تاب نہ لا سکے اور ان کے سامنے صفر ڈال دے، لیکن امت مسلمہ کے ضمیر نے تحریفات و تعویلات کا پردہ چاک کر دیا اور حقیقت اسلام اور دین خالص کو اجاگر کیا، بدعات اور عجمی اثرات کے خلاف آواز بلند کی، سنت کی پرزور حمایت کی، عقائد باطلہ کی بے باکانہ تردید اور مشرکانہ اعمال و رسوم کے خلاف علانیہ جہاد کیا، مادیت اور نفس پرستی پر کاری ضرب لگائی،
تعیشات اور اپنے زمانے کے مترفین کی سخت مذمت کی اور جابر سلاطین کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، اقلیت پرستی کا طلسم توڑا اور اسلام میں نئی قوت و حرکت اور مسلمانوں میں ایمان تازہ اور نئی زندگی پیدا کر دی۔ یہ افراد دماغی، علمی، اخلاقی اور روحانی اعتبار سے اپنے زمانے کے ممتاز ترین افراد تھے اور طاقتور اور دلاویز شخصیتوں کے مالک تھے۔ جاہلیت اور ضلالت کی ہر نئی ظلمت کے لیے ان کے پاس کوئی نہ کوئی ید بیضا تھا، جس سے انہوں نے تاریکی کا پردہ چاک کر دیا اور حق روشن ہو گیا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس دین کی حفاظت اور بقا منظور ہے، اور دنیا کی رہنمائی کا کام اسی دین اور اسی امت سے لینا ہے، اور جو کام وہ پہلے تازہ نبوت اور انبیاء سے لیتا تھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نائبین اور امت کے مجددین و مصلحین سے لے گا۔ دوسرے مذاہب کی تاریخ میں تجدیدی شخصیتوں کی کمی۔ اس کے برخلاف دنیا کے دوسرے مذاہب میں ایسی ہستیوں کی نمایاں کمی نظر آتی ہے جو ان مذاہب میں نئی روح اور ان کے ماننے والوں میں نئی زندگی پیدا کر دیں۔ ان کی تاریخ میں صدیوں اور ہزاروں برس کے ایسے خلا نظر آتے ہیں جن میں اس دین کا کوئی مجدد دکھائی نہیں دیتا جو اس دین کو تحریفات و بدعات کے نرغے سے نکالے، اس کی حقیقت واضح کرے، اصل دین اور حقیقت ایمان کی طرف پوری قوت سے دعوت دے، رسوم کے خلاف پرزور صدائے احتجاج بلند کرے، مادیت و نفس پرستی کی تحریکات و رجحانات کے خلاف جہاد کرنے کے لیے کمر بستہ ہو کر میدان میں آ جائے اور اپنے یقین، سچی روحانیت اور قربانی سے اس مذہب کے پیروؤں میں نئی روح اور نئی زندگی پیدا کر دے۔ اس کی سب سے بڑی مثال مسیحیت ہے۔ وہ اپنے عہد کے آغاز یعنی پہلی صدی مسیحی کے نصف ہی میں ایسی تحریفات کا شکار ہوئی جس کی نظیر اس دور کی تاریخ مذاہب میں کہیں نہیں ملتی۔ وہ ایک صاف اور سادہ توحیدی مذہب سے ایک ایسے مشرکانہ مذہب میں تبدیل ہو گئی جس کو یونانی اور بدھ افکار و خیالات کا مجموعہ کہا جا سکتا ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس کے سب سے بڑے داعی اور پیرو سینٹ پال کے ہاتھوں ہوا۔ یہ تبدیلی دراصل ایک روح سے دوسری روح، ایک شکل سے دوسری شکل اور ایک نظام سے دوسرے نظام کی طرف ایسی جست یا چھلانگ کے مترادف تھی جس میں پہلی شکل سے صرف نام اور بعض رسوم کا اشتراک باقی رہ گیا تھا۔ ایک مسیحی فاضل اس تغیر و انقلابات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے، جس عقیدہ اور نظام کا ذکر ہمیں انجیل میں ملتا ہے، اس کی دعوت حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے قول و عمل سے کبھی نہیں دی تھی۔ اس وقت عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان جو نزاع قائم ہے، اس کی ذمہ داری حضرت مسیح کے سر نہیں ہے، بلکہ یہ سب اس یہودی، عیسائی، بے دین پال کا کرشمہ ہے، نیز صحف مقدسہ کی تمثیل و تجسیم کے طریقے پر تشریح اور ان صحیفوں کو پیش گوئیوں اور مثالوں سے بھر دینے کا نتیجہ ہے۔ پال نے اسٹیفن کی تقلید میں جو مذاہب عیسانی کا داعی ہے، حضرت مسیح کے ساتھ بہت سی بود رسوم وابستہ کر دیں۔ آج انجیل میں جو متضاد کہانیاں اور واقعات ملتے ہیں اور جو حضرت مسیح کو ان کے مرتبے سے بہت فراتر شکل میں پیش کرتے ہیں، وہ سب پال کے وضع کیے ہوئے ہیں۔ حضرت مسیح نے نہیں، بلکہ پال اور ان کے بعد آنے والے پادریوں اور راہبوں نے اس سارے عقیدہ و نظام کو مرتب کیا ہے جس کو آرتھوڈکس مسیحی دنیا نے 18ویں صدی سے اپنے عقیدے کی اساس قرار دے رکھا ہے۔ مسیحیت نے طویل صدیوں تک اور آج بھی پال کی اس روح اور اس کے ورثے کو سینے سے لگائے رکھا، اور اس پوری مدت میں مسیحی دنیا میں کوئی ایسا آدمی پیدا نہیں ہوا جو مسیحیت کے اس بیرونی مستعار اور غیر حقیقی نظام کے خلاف علم بغاوت بلند کرے اور اس نقطے کی طرف واپسی کی کوشش کرے جس نقطے پر حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کے مخلص خلفاء اور متبعین چھوڑ کر گئے تھے۔ صدیوں پر صدیاں بیت گئیں اور کوئی ایسا شخص پیدا نہ ہوا جو مسیحیت کے ان نئے اور بیرونی اجزاء کو علیحدہ کر سکے۔ آخرکار 15ویں صدی مسیحی میں مارٹن لوتھر جرمنی میں پیدا ہوا اور اس نے بعض جزئی مسائل میں کچھ محدود قسم کی اصلاح کی۔ یہ کوئی جوہری یا عمومی اصلاح نہ تھی اور نہ مسیحیت کے غلط رخ اور اس کے انحراف کے خلاف کوئی بغاوت۔ گویا مسیحیت کی تاریخ کی تقریباً 15 صدیاں انقلاب انگیز بنیادی اور کامیاب اصلاح مذہب کی تحریکوں سے خالی رہیں
اور اس عرصے میں کوئی کوشش بھی پورے طور پر برابر اور نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئی۔